وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضور سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ. اپنی محفلوں ساڈی ذات پاک پہ درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ. تہاڈا اے درود شریف پڑھنا قیامت والے دن تہاڈے واسطے نور ہوئے. اسی سارے رل کے بارگاہ اقدس ہدیہ اسلام پیش کریے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں آواز ایک کر دیا عرس مبارک بھی محفل شریف ہے اور آستانہ علیہ دولت شریف تو حضرت صاحبزادہ والا مرتبت دامن اقبالہ رونق افروز میں اہل سنت والجماعت کو مالک کریم نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضور دی ہر نسبت نالی پیار کرتے ہیں. صوفیہ درویش آندن اور ایک اصولی گل ہے کہ جڑا عاشق ہوندا ہے وہ ایک ہوندا ہے انہوں محبوب دی ہر شے نال محبت ہوندی ہے. ہر شے وہ دی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ویندا کہ مٹی نے کہ روڑے نے درخت نے کہ کیڑی شے. وہ اس گل نال غرض ہے کہ اے شے نوں میرے حبیب دے وجود پاک دے نال تے ذکر پاک دے نال نسبت حاصل. مدینہ شریف کی مٹی محبوب کے قدم مبارک لگے. شاہ محقق نے جذب القلوب کے حدیث پاک کو لکھیا اور اس مضمون دی حدیث امام سیوطی جامع صغیر سے نقل کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے مدینہ شریف کی مٹی وچ شفا رکھی. ایک حدیث جزام کا ذکر آیا کہ کوڑ دے مرض کی شفا ہے. ایک حدیث فرمایا کہ شفاء من کل داء, ہر مرض کی شفا اللہ کریم نے مدینہ پاک کی مٹی میں رکھی. اور فرماؤ حضرات جس شہر پاک کی مٹی نو حبیب کے قدماں نال نسبت ہو جائے او دا ایڈا مقام ہے, او دی ایڈی شان ہے کہ او دے وچ بیمار مرضاں دی شفا آ جاندی ہے. پھر اس کو اگے بدو مدینہ منورہ پہاڑ ہے وہ نام ہے احد شریف. آواز نہیں پہ تھی سارے جبل احد سہار ستہ میں حدیث پاک ہے. جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ ساڑھے نال محبت کرتا ہے. اس کو معلوم ہویا کہ حضور وہ محبوب نے کہ پتھراں دے دل میں بھی حضور دی محبت موجود ہے. کہ وہ بندہ پتھراں نالوں بھی کیا گزرا ہے جے دل وچ اللہ دے محبوب دی محبت نہیں سما سکتا. اگلی گل بہت بڑا انعام ہے. فرمایا وہ پہاڑ ساڑھے نال محبت کرتا ہے. اگلی بات ارباب معرفت فرماندے کہ اے جڑی اگلی گل ہے اے وجد والی ہے اور کنا واسطے محبت والے واسطے. ارشاد فرمایا احد پہاڑ ساڈے نال محبت کرتا ہے تے اسی احد پہاڑ نال محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب کا والا منتبت والا جا قبلہ غلام فرید الدین دامہ اقبالو کی نظر جملہ کر لگے کہ حضور پاک کی ذات پاک نے دلانو تسلی دے دیتی کہ جب پتھر حضور نال محبت کرن
کہ مسلمان بشر حضور نال محبت کرے. سبحان اللہ. میاں اپنی لیڈر کام چھڈو ایدی وسل نوں مکاؤ تسی من کے نویں روڑی کتاب وسل دی مکاؤ بس تھوڑی مہربانی. توجہ ہے جی آپ حضرات کی. ہن اندازہ کرو شیخ رحمت علیہ رحمت نے یہ نقل کیا ہے. بڑے غور نال سنیا جی تانوں نسبت دی گل دس کر پیا. فرمایا کہ اور پہاڑ تے آؤ کہ وہ تو کوئی نہ کوئی شہر چک لگو بانے وہ چگن والی گاہ وچوں کچھ ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ پہاڑ حضور نال محبت کرتا ہے. اور امام سیوطی نے حدیث پاک نقل کیتا کہ فرما اور پہاڑ جنت کے ستوناں وچوں ستون ہے. گل تے گھڑے چڑھ گئی کہ جے 4 میل تو بھی زیادہ ایریے تے پھیلیا ہوا پہاڑ جانے جانا نال محبت کرے جو جنت چ ٹر جاندا ہے تے 6 فٹ کا انسان بھی حضور نال سچی محبت کرے. اس کی بھی مقام اور کی کیا شاندار ملتا ہے. لہذا جیڑی شے منسوب ہو جائے محبوب کے نال وہ شان والی ہو جاتی ہے مقام والی ہو جاتی ہے. وہ دا رتبہ بات کرتا ہے کہ کسی بھی فرد کے نال ایک نسبت ہوندی ہے یاراں والی. نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال محبت کی ہے اور انہاں نسبتاں وچوں مالک فرماندا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد کریم اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں دے نال آئے سبحان اللہ معه جڑے انہاں دے نال آئے نے کافراں تے سخت نے تے آپس میں بڑے مہربان نے. سبحان اللہ. عرشاں دے مالک نے اپنے محبوب نو رسول فرما کے شان نال بیان کیتی ہے محبوب دے سنگیاں دی جنہاں نو ساڈی بولی وچ صحابہ کرام آکھیا جاندا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مقام ہے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی. اے ترجمہ کرنے لگا تو دھیان نال سننا تے دھیان نال سبحان اللہ کہنا ہے. محبوب خدا نے فرمایا خوش خبری او دے واسطے جن نے سانو ویکھیا. شان رسول تے مقام رسول ویکھو. نہ کوئی حجاں دی تعداد ہے نہ کوئی عمریاں دی تعداد ہے نہ کوئی نفلاں دی تعداد ہے نہ ہی کوئی ختم قرآن تے تسبیحاں دی تعداد ہے کہ انہیں حج کرو انہیں عمرے کرو انہیں قرآن پڑھو تے بندہ صحابی بنتا ہے. صحابی صرف ایک گل نال بنتا ہے کہ دل حضور وال چکیا ہوئے تے حضور دے بوئے تے آیا ہوئے تے ایک اکھ حضور نو ویکھیا ہے. جانتے پیو نا جناب اے نظر جیڑی ہے ویکھن والے دی نظر جیڑی ہے حالت ایمان جو صحابی بنا دیندی ہے. غور نال دیکھو تے دھیان کرو اس گل تے کہ جڑا ایک نظر ویکھن والا ایڈا اونچا ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث مفہوم ہے جن نے ساڈی زیارت کیتی او دے تے دوزخ دی آگ حرام ہے اور جن نے ساڈے ویکھن والے نوں ویکھ لیا او دے تے بھی دوزخ دی آگ حرام ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ عالیہ دولت شریف مایا اہل سنت. اے میاں انہوں آپ کو محفل چ بیٹھے جاتا ہے انہوں چھڑ دیا کرو کام نو تے رب رسول اللہ متوجہ ہو جائے کرو. عرض کردہ بیان بڑی مہربانی بڑی بات ہن ایتھے رکھیا دی آواز عرض کردہ بیان کہ ایک نظر اس عروج کی اپنا دیتی ہے کہ کوئی کتنے سجدے نفل پڑے. مگر حدیث سنانا ہے نبی پاک علیہ السلام میدان جنگ وچ رونق افروز نے کہ قبیلہ بنو عبد الاشہل کا ایک جوان آیا جڑا اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا. اس آکھیا جی کہ
میں تواڈے نال لڑاں کہ پہلے کلمہ پڑھاں، یعنی تواڈے نال کھڑو کہ دشمن نال لڑاں یا کلمہ پڑھاں؟ سرکار فرما پہلے کلمہ پڑھ پھر لڑ۔ کلمہ پڑھیا تے میدان چ ٹر گیا، اے ہونے اجے کلمہ پڑھے تے میدان چ ٹر گیا، کافراں نال جہاد کیتا ہے تے آپ شہید ہو کے زمین اتے آ گئے۔ جامع عالم علیہ السلام بنی عبد الاشہر دے جوان کو آئے، وہ دے لاشے اٹھے تے او گل فرمائی تے ساری برادری ہاتھ چا کے آندی سی، وہ ساڈا منڈا سی جے بارے حضور نے گل فرمائی ہے کی سرکار فرمایا اے او ہے کہ جن نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا تے جنت چ پہنچ گیا۔ یہ شرف ہے محبوب خدا نو ویکھن والے، اس کر کے سرکار فرمایا خوشخبری او دے واسطے جنہیں سانو ویکھے تے خوشخبری او دے واسطے جنہیں ساڈے ویکھن والے نو ویکھے۔ یہ مقام کے اے رتبہ محبوب خدا کی رفاقت آ ہے۔ تو عشق اور محبت کا تقاضا کی ہے کہ ہر نسبت نال پیار کیتا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام دا مبارک تے مقدس خون آل رسول کیا کیا جی آل رسول کی نام کیا جاتا ہے؟ حضور امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا و سرکار سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارکہ وسلم دی اولاد پاک جڑی ہے انہوں نے آل رسول آکھیا جاتا ہے۔ باقی خاندان بنو ہاشم وچوں مختلف حضرات ہیں جنہاں دے اوپر سید کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ سرکار دی آل پاک، سرکار کا خاندان مبارک، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اور اس حدیث کو روایت کیتا امیر المومنین سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ سرکار نے فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کی مالک میرے اہل بیت وچ چکے دوزخ چ نہ جائے تے میرے رب نے میری عرض نو قبول فرما لیا۔ سخت امتیاز ہے۔ اور اگلی ایک حدیث پاک اور سن لو کہ پھر اگلے مضمون نال پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے سارے اہل بیت نال نیکی کی تے دوسری حدیث وچ لفظ نے جن نے خاندان عبد المطلب کے نال نیکی کی، دو الگ حدیث پاک موجود ہیں۔ جن نے سارے اہل بیت نال نیکی کی، چنگیائی کی، اس نیکی کا بدلہ اسی آپ قیامت والے دیہاڑے دواں گے جدوں ساڈے نال ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کا والا منتبت اور پھر تواڈے اس علاقے وچ ایک ممتاز عالم دین قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر تے فکر رکھنے والے علامہ مولانا محمد منیر اسد صاحب بیٹھے۔ میں آپ کی نظر اعلیٰ حضرت کے جملے کرنا چاہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے نے کہ سرکار اپنے کرانے نال نیکی کا جڑا بدلہ دین گے وہ تے اقلا وچ آ ہی نہیں سکتا۔ میرے قریب سے کل قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، سرکار کو کہ قطرہ منگو کہ دریا بہا دیتے ہیں۔ ایک تے جدو آپ ارشاد فرمان کہ میں انہوں صلہ دمانگا، ایچ اعلیٰ حضرت فرمان دے کہ سب تو بڑی خوشخبری اس وچ اے ہے کہ سرکار نے فرمایا جدو وہ ساڈے نال ملے گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ رکھے آج صاحب اللہ سے میں دوبارہ دوران لگنا الفاظ میں جن نے ساڈے اہل بیت نال نیکی کی انہوں نیکی کا بدلہ اسی آپ دواں گے قیامت والے دن جدوں ساڈے نال ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے سب تو بڑا انعام تے یہی ہے کہ مالکاں نے ملن دا وعدہ فرمایا تے جنوں قیامت والے دن حضور مل گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہوں اور کی چاہیے فرما باقی اہل بیت کی
خدمت کے جڑا شرف لبنا ہے وہ تے لبنا ہے. شرف عظیم یہ ہے کہ حضور او دے نال ملن دا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. دولت سانو سارے نو عطا فرمائے. آمین. تیسری چیز آ گئی محبوب علیہ السلام دے حکم تے نظام تے پیرا دین والے او پاک لوگ جنہاں نو ولی آکھیا جاتا ہے. یہ آکھیا جاتا ہے جی ولی. سارے بولو کہ لفظ ولی. اس ساتھ تسی اکثر آیت پاک سنتے ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جڑے اللہ کے ولی نے انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں تے غم بھی کوئی نہیں. خوف دا تعلق آنے والے ویلے نال ہوندا ہے تے غم دا تعلق گزرے ہوئے ویلے نال ہوندا ہے. آنے والے ویلے نو مستقبل آکھدے ہیں تے گزرے ہوئے ویلے نو ماضی آکھدے ہیں. گویا عرشاں دا مالک فرماندا ہے جڑا ساڈا ہو گیا نہ انہوں گزرے لمحیاں دا غم ہوندا ہے تے نہ آون والے ویلے دا ڈر ہوندا ہے. سبحان اللہ. وہ دی ایک وجہ بھی ہے کہ صوفیاں کی بولی کی وجہ سمجھانا چاہنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ولی کے دل وچ واسطہ ہی رب ہوتا ہے. اور کسی شے کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ غم نو پالے یا اپنے من وچ خوف لے کے آئے. سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا انہوں کو کسی نے پوچھا کہ بی بی جی گل دسو. فرما کی ہے اگر شیطان بڑا بھڑا ہے کہ تسی یہ نفرت کرتے ہو کہ کوئی نہیں. اور میں تو خطرہ بڑا ہے کہ تسی یہ صوفیاں کی گل جڑی ہے کہ قانون ٹپا چھڈیا جے دل چ وساون کی کوشش کریا جے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پوچھا جاتا ہے تسا شیطان نال نفرت کرنی ہو کہ کوئی نہیں. فرما پتر اللہ کی محبت وچوں ہی ویل نہیں لبدا. سبحان اللہ. اللہ کی محبت تو ٹائم نہیں لگتا کہ جدو وہ دے خیال ہے کسی کا خیال جائے گا کہ خیال کریں گے تو خیال ہی ہر وقت مولا کا پیش نظر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ دولت شریف، سجادہ نشین پیر سید غلام محی الدین شاہ بخاری، علماء اہل سنت. لیکن لا خوف ہونے واسطے شرط یہ ہے کہ عرشاں دے مالک نے قرآن سے فرمایا میرے کولوں ڈر، میرے کولوں ڈر، کسی اور دا خوف نہ رکھ. سبحان اللہ. جنوں صرف مولا کا ڈر ہوندا ہے وہ پھر کس سے ڈرنا. اچھا جی ڈر کی چیز ہے. آسان کی مثال دوں کہ میں استقبال کے شرف چ حاضر نہ ہو سکیا جی تو پیر صاحب تشریف لے آون یا اور آپ کسی جگہ ہونا تو بعد نکلنا ہے. رش ہوے نہ تے کول ہوے موبائل تے پایا ہوے مکھی والی جیب تے رش لنگ جائے ہاتھ اینج رکھیا ہوے. یہ کس چیز کا ڈر ہے کہ کوئی جیب وچوں سمجھا کیجیے. اچھا دسا والے موڑ کے آپ سجے کبے جیب چ پا لینے پر ہزار والا گھٹ پانے وہ بھی کہ بھیڑ رش ہو کے ایس جیب چ پٹوا بھی ہو کے پھر اس کے ہاتھ رکھنا. ڈر کے شاید اس پڑھنا کہ کتنے شاید کوئی کٹ نہ رکھے. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے. مالک فرماتا میرے کو ڈر پھر کی ہوئے گا پھر ضرور کسی شاید کا ڈر نہیں رہے. سب تو زیادہ ڈر بندے نے ہوتا ہے موت کا. جبکہ امام سیوطی کی شرح صدور سے روایت لکھی ہے کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے. دیکھتے نہیں پہ موت کے مثال ولی دے مومن دے مثال والے دیہاڑے بھی لفظ اس استعمال ہوتا ہے. امام سیوطی اس کتاب سے لکھا ہے کہ موت کے ایک پول ہے جیڑا ادھر والے نو ادھر والے نال ملا دیتا ہے. لوگ گل کی کہ امام سیوطی کی نقل کرتا ہے روایت سماعت کرو. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی خدمت ملک الموت حاضر ہوئے. فرما کدھر آئے ہیں؟ حج کی روح مبارک قبض کرنی ہے.
اگر میں تو دا خلیل ہے تو خلیل کا سوکھا جمعنا دوست ہے تے دوست بھی دوست کی جان لیندے ہیں تو ملک الموت نے کوئی نہیں آکھا کہ ٹائم ہو گیا کہ میں تو کڑی کو کٹنی ہے کہ گلہ آپ پہ رب کو پوچھ لیا جائے نا نبی موت کا پابند نہیں منو انتظار چلو نال کا جملہ آ گیا نبی موت کا پابند نہیں موت نبی کی پابند ہے تگڑے ہو کے سبحان اللہ کو میں دلیل نہیں سکتے موت نبی کی پابند باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے نبیوں کو اختیار دیتا ہے کہ اور دنیا میں رہنا ہے کہ رہ لو آنا ہے کہ آ جاؤ اور خود اپنی ذات پاک علی برسر ممبر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دسیا کہ جے رہنا ہے کہ اتھے رہ لو کہ جے آنا ہے کہ آ جاؤ آنا ہے کہ آ جاؤ اور خود اپنی ذات پاک علی برسر ممبر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دسیا کہ جے رہنا ہے کہ اتھے رہ لو کہ جے آنا ہے کہ آ جاؤ اس بندے نے وہ دے کول جانا قبول کر لیا ہے کہ صدیق پاک اونچی اونچی روڑ لگ پے کہ لوگی آپس سے گلاں کرن حضور کے کسی دی گل کیتی ہے تے بابے نوں بھی کیوں روندے پے تے تھوڑے دنوں بعد سرکار دا وصال ہو گیا تے صحابہ فرماندے پھر سب سمجھ آئی کہ حضور کے رازاں نوں صدیق پاک بہتا جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات پاک پر اشارہ فرمایا تو بالکل موت اے نہیں آکھیا کہ میں نوں کرنی ہے کہ میں تسی اپنا کام کر دینا عرض کی تھی میں ہونے رب کو پوچھ گیا ملک الموت عرشہ میں مالک دے حضور حاضر ہوئے عرض کی تھی تیرے پیارے خلیل نے فرمایا ہے کہ بھلا دوست بھی جان لیندہ ہے ایک پاس خلیل بنایا تو دوسرے پاس روح کٹنا آ گیا کہ اللہ کریم نے جنہا جواب بھی تو سنو فرمایا میرے خلیل نو آپ جے دوست کی جان نہیں لیندہ کہ دوست نو ملنا بھی پسند نہیں کرتا جدو اینی کلمت کو موت بارگاہ عرض کی تھی تو حضرت ابراہیم فرمایا دیر نہ کر اے دوست اس دوست نو ملنا پسند کرتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے کون جڑا مالک کو ڈرتا ہے جڑا مالک تو سید الاسیان فرد الافراد غوث العباس قطب الاقطاب غوث قونین مغیث دارین حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باردہو نے فتوح غیر بیچے سبیس کو سی مطلب کیتا عرشت مالک فرماندہ بندے میرا ہو جا دنیا تیرے قدمہ چسٹتا سبحان اللہ توجہ رکھو ہیں میرا توجہ رکھے ہیں میرا ہو دنیا تیرے قدمہ چسٹ دیا گا کہ جب میرے اور منہ موڑ کے دنیا کا ہویا کہ پھر تینوں دنیا کے قدمہ چسٹ سبحان اللہ حضرت علامہ صاحب نے نصائب عرصہ دستے پیسان کہ پارٹیشن تو بعد جدو لوگ اتھے آئے کہ اے مزار ہجرت تو پہلے دائے یہ کمال ہو گئی ہے چاہیے دا ختم ہوئے ساتھے دا ختم ہوئے کہ دعوتہ دیڑیاں پہنگیں کہ آ جاؤ ان لبوں بابے انہوں دا شجرہ لیکن گنبد بھی بڑھے ہیں مزار کے چادر بھی ہے اتو انتظامیہ محنت کر کے عرص کا بھی پہی ہے تو تسی بھی گرمی میں چاندے پہے ہو اے او بات آئے کہ میرا ہو دنیا تیرے قدمہ چلک تھا تے ساڑھے تو نسے گا تے پھر تینوں دنیا میں قدمہ چلک عرض یہ ہے کہ اولیاء اللہ علاقوں پر علیہ والاولیاء رضوانس کی تھی کہ تسی سن دے ہو لیکن نالی عرشہ کے مالک نے نشانی بیان کی تھی کہ ولی ہندہ کون ہے تے ہندہ کے جن ہے ساڑھے ہاں مختلف تصور ہے ساڑھے ہاں ایک تصور ہے کہ لمبے وار ہونگے ہتھاں وچ مندریاں ہونگیاں پیراں وچ کڑے ہونگے رنگ برنگے چورے ہونگے ساڑھے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ایک درویشی کے بلائے لیکن او جنگ دے کلیاں ہوتے ایک بابے گل دسی کہ جے رب ملدا لمیاں والا
سسیاں ہوں جے رب ملدا راتی جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہوں جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں ملدا ڈڈیاں بچیاں ہوں انہاں گلاں تھی رب نہ ہی حاصل باہوں رب ملدا دل اچھیاں ہوں سبحان اللہ آج کا آواز ہے توڑی گزارا ہو رہے ہیں توڑے سبحان اللہ تُسی تے جمعہ آزان میں سامی دے دے ہو گے تو میں جمعہ پڑھا کے آیا نہیں ہے توڑی سبحان اللہ نہیں دے کر دی ولایت کی نشانی موندریاں نہیں ہیں اسی ایتھے قادری چشتی سور وردی نقشبندی بیٹھے تو بڑے چار سلسلے جن اگے دیے کئی شاخہ نے قادریاں دے تے سور وردیاں دے تے چشتیاں دے ہاں اور سوکھا کریے غوث پاک سرکار دے داتا سرکار دے پیرا وچوں بزرگ نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جنید پاک کی خدمت جب بندہ آیا مرید ہون واسطے کہ مرید پاک نے سوچیا کہ بابے کی کرامت دیکھ کے مرید ہونا ہے اس کرامتہ کی چس نے سارے سنیاں نو برباد کر دیا سمجھا کہ چس نہ رہ گیا کرامت پہ کھڑی سیدنا جنید پاک کی خدمت حاضر رہا بعضہ نے 40 دیاڑے بھی لکھے تو موڑے تے صحابہ رکھیا تے ٹوڑ چلا فرمایا کہ تسے سے مرید ہونے واسطے تو ہویا کیوں نہیں کہتے میں توڑ چی کرامت کوئی نہیں دیکھی حضرت جنید پاک فرمایا جننے نے تھے رہا ہیں میرا کوئی کام اللہ رسول دے حکم دے خلاف تے نہیں دیکھیا دیکھا رہے تو تجھے سبحان اللہ نہیں آ کریں اور ماڑی جی کو بٹیرے آئی گل کر لئیے نا بابے مار کے جیدہ کرتا تو سا ہونی ترم ترم کے سبحان اللہ کریں سبحان اللہ فرمایا 40 دن میں جنید دے کوڑ میرا کوئی عمل مدینے دے تاجور کی سنت دے خلاف نہ دیکھیا اچھے نہیں تو فرمایا جا میاں ٹوڑ جا اے ہی ساتھی سب کو بڑی کرامت ہے سبحان اللہ اے ہی ساتھی سب کو بولو کہ تھوڑا دیا اے ہی ساتھی سب کو بڑی کرامت ہے ارشان مالک نے خود نشانی بیان کی تھی الذین آمنوا پڑھو ہنرہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اے دو صفتان عَلَىٰ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ تبار رب نے نشانی بیان فرمائی پہلی الذین آمنوا ولی ایمان آڑا ہوتا ہے ولی کون ہوتا ہے جی ایمان اور دوجہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ولی تقوی آڑا ہوتا ہے یہ چیدہ ولی ہوتا ہے یہ نشانی اس بیان فرمائی ہے باقی تے پھر آپ اپنے کلوں نکٹیاں نے نشانیاں جن پر دل ویس کیا کہ جو ولی مان لیا اللہ رب العزت فرمایا ہے ایک کو صاحب ایمان ہوتا ہے تو دوجہ اس تقوی آلہ ہوتا ہے ایمان دی جو کم سور ہے تقوی کی نواست ہے اے جڑی آیت پاک میں اللہ کن تتقون روزے اس کر کے فرض کیتے تاکہ تسی متقی ہو جاؤ سرکار سیدنا فرض کیا سب نے حضرت بھائی کو پوچھا متقی کون ہوتا ہے عرض کی تھی کنڈے والیاں جھاڑیاں ہون تو تسی وچوں لنگنا ہوے تے کہیں لگو گے فرمایا کپڑے سمیٹ کے تے جسم کلوز کر کے تاکہ کوئی کنڈا میرے کپڑے یا جسم سے لگ نہ جائے عرض کی تھی حضور اے زندگی ایک سفر ہے تے سجے کبے گناہاں دیاں کنڈیاں والیاں جھاڑیاں جیڑا انہاں گناہاں دے کنڈیاں کولوں بچ کے لنگ جائے اونوں متقی تے پرہیزگار یہ ہے تقوی آؤ پیرا میں پیر دی تقوی دی ایک گل عرض کرنا چلو انتظار کا 5 منٹ کا وقفہ دے دیں سبحان اللہ حضور سید الاسیاد غوث اعظم محبوب سبحانی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادہودی ذات کا آپ کی خدمت عباسی خلیفہ وقت دا حاکم حاضر ہویا کہ بعد المسرات لکھیا ہے کہ جدوں کو ماتڑ غریب آنگا نا تو غوث پاک سرکار جل بدار رہندے تو جدوں پتہ لگتا بادشاہ یا وزیر آ رہے تھے آپ اٹھ کے گھر تشریف لے جاندے تو پھر جدوں آپ کے بیٹھ جاندہ تو غوث پاک کو دو تشریف لے آندے اسے نے ایک دن پوچھا حضور ماجرہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ کسی بیاون تے سانو کھلونا پہ جائے تو کوئی اے نہ سمجھے
ہے کہ عبد القادر کسی کا عہدہ دیکھ کے کھڑوتا ہے. یہ نہ کسی کو وہم پیدا ہو. اس کر کے اسی اٹھ کے گھر چلے جائے گا. عباسی خلیفہ آیا, محبوب سبحانی کی خدمت بیٹھا, آپ نے بات فرمایا, نصیحتاں فرمائیاں, جامن لگیا انہیں خادم کو اشارہ کیتا کہ وہ سونے کے سکیاں نال بھریاں ہوئیاں گتھیاں آخر قبول کرو. فرما بغداد بتیرے منگتے نے کسی نے دے دے. آئے محبوب سبحان بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر. حضور غوث العالمین فرمایا بغداد سے سارے منگتے نے دے دے کسی نے. عشقی کی بیر کو اے کو بادشاہ آپ جوڑ کر مہربانی کرو, بڑے مان نہ لایا, ایک گتھلی قبول کر لو. آپ نے سب تو صاف ستھری گتھلی چکی, تو وہاں آنکھاں میں لے کے زور نال دبیا تے وچوں خون نکلن لگ پیا. ایک طرف علوی جلال آنکھاں میں آیا تو حضرت غوث العالمین نے فرمایا لوکاں تے ظلم کرنا ہے, لوکاں دے مالاں تے قبضے کرنا ہے, تے سانو نظرانہ دے کے خوش کرن دی کوشش کرنا ہے. جے تو حضور کے چاچے دی اولاد چ نہ ہوندا تو میں خون تیرے محل تک پا دینا سی. لے جا اپنا سامان چوک کے. تے جنہاں دا حق ماریا ہی میاں انہاں نوں حق دے دے نے کہ قیامت والے دن جیڑیاں چ پے جائیں. کتنی بڑی کرامت سنائی غوث پاک کی, تہاڈی آواز بھی اونچی کوئی نہیں ہے. چلو 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 تم نیڑے لے آواں پاک پتر شریف, چراغ چشت مرکز چشت محبت انوار چشت معشوق نظام الدین مقصود علاء الدین مطلوب جمال الدین حضور فرید الحق الدین بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ 4 پنڈاں دی ملکیت دے کاغذ تے غیاث الدین بلبل تے آیا ہے پاک پتن. اسا تین مانے جانیے کہ پاک پتن کی ہے. سانو تے لے بیٹھا موبائل کہ بس اوتھے جا کے مووی بنانی ہے, سمجھ آ گئی. تے یا پھر اوتھے قوال بیٹھے ہون گے تے قوالاں نوں بھی کون سندا ہے. ہن تے عرساں میلیاں تے سوانیاں آ کے گان لگ پئیاں تے پیر چس کے لین لگ پئے. سمجھ آ رہی گل پئی. او جناب اسا کی جانیے اے غیاث الدین تو پوچھو جڑا پاک پتن دی گلی وچ گنجے شکر کولو دلی دا تخت منگن واسطے آیا ہے. کہ بابا فرید ایک نظر میرے کے کر کے آگ چھٹے جا تینوں تخت دلی دتا تو مینوں اگے بادشاہی جب چلے پوری فورس دے نال پنڈاں دے کاغذ نال تے نظرانے نال تے جے کول بادشاہی لینا ہے او دے قمیض تے دھاگے بھی باہر نکل دے پے. اینی پرانی قمیض ہے بابا صاحب دی کہ دھاگے بھی چون چھن چھن کے نکل دے پے. ترلے تے ہاڑے پائے ایک نظر فرماؤ زیارت دا شرف بخشو. حضور ٹیلے اونچی جگہ تے تشریف فرما ہو گئے. یا فرمایا کہ بس میں ہاتھ کے کر دینے پیچھے دست بوسی کر کے لنگ دے جا. بابا صاحب بیٹھ کے صبح تو شام ہوئی ہے. وہ پھر جنہوں دھاگے بھی جب بیخونہ بھی بطور تبرک لے لے. کہ غیاث الدین آکھا کہ 4 یا 5 پنڈاں دی حضور ملکیت نامہ ہے. کہ بابا صاحب سوٹی نہ پڑے ماریا فرمایا نہ فقیرانوں نہ شاہدی کیڑی لوٹ ہے. انہوں انتظار ہے توڑی متفقہ سبحان اللہ. میں میاں سکھیں گلہ رہا بندہ میرے کو جس کے مسکیں آئے کوئی نہیں ہوتیاں کہ ساری ڈیوٹی ہے یہ بھی دس یہ ولی کردے کی رہے ہیں. ایک گنجے شکل ہے. کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے. تے بنو ایک تو ہی تھوڑا جا دلی لے چلا بس تیجی تینہ کافی ہوتے ہیں. دلی لے چلا حضور نظام کو لگ کے بدی. سبحان اللہ. واہ واہ سید لاتا ہے حضور نظام الدین اولیاء آل رسول ہے. الحمدللہ انہوں نے مزاق کا تاظر ہویا دلی سرکار نظام پاک دی بارگاہ اقدس دے وچ حضرت نظام الدین اولیاء کے لنگر کھانے کیوں تقریباً دیہاڑی وچ 10 تو 15 ہزار بندہ 2 ٹائم روٹی کھاندا سی. سبحان اللہ. سبحان
دو کہ کسی چیلے نے وزیر کو آگ چڑھیا کہ میاں انہاں دا پتہ کوئی نہیں، دلی کے سارا روٹی بابے نظام کے کوئی دکان ہے تو جدھر نظام آ کیا سارا تخت کے قبضے کی دور پہنے انہیں اگر کرنا کی ہے انہوں نے کہا کرنا یہ ہے کہ جگیرداراں نوں آکھو کہ جڑے چاول کے دانے دیندے نا لنگر واسطے وہ بند کر، سرکاری آرڈر جاری ہو گیا۔ مطلب کی کہ چاول گئی ہوں تو دالا شالا جڑیاں کہ نہ جان میاں لنگر تو پکانا ہونا کی ہے لامری نسے آیا نظام پاک کی چوکٹ۔ لو جی ہون جڑے اسلام واسطے بھی آنا ہے 2 منٹ دیا کہ اسی تھوڑا جہاں میرے سامنے بڑا میں نے نظر دار کرنے لگا لامری نس کے نظام پاک نوا کے حضور بادشاہ کے مال کی فیصلہ ہویا کہ جگیردارانوں کے خدمت گزارانوں کے پنڈا والے زمیندارانوں آس کیتا گیا ہے کہ اگر نظام کے لنگر کھانے بھی چاول دارا کوئی شے ان کے سے نہیں دینی۔ سید پاک نظام ہو دینا حضور نے نگاہ جھکی ہوئی ہے کہ نگاہ مبارک اٹھا کے آپ کی نگاہ مبارک اٹھا کے فرمایا سویر تو لنگر ڈبل کر دیا۔ حضور توجہ شاید نہیں فرمائی میں اے عرض کی کہ یہ گناہ کیا کہ ہر شے بند کر دو تو فرمایا میری گل کی سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ سویر تو لنگر ڈبل کر دیو اے دنیا دار کی سمجھ دیں کہ ساڈا نظام کی نہ چل گئے، ساڈا نظام کی نہ دنیا دارا کے چوڑا تے دانیاں تے نہیں چلدا۔ اے عرشم دا مالک ہے جے نظام نال سارے دا نظام چلدا۔ اے او نفوس قدسی ہے، اے او پاک ذاتاں نے، اے او تقوی دے بادشاہ لوگ ہوئے نے کہ جنہاں نے کبھی بھی اس پر سے دھیان نہ کیتا تے مولا اور توجہ رکھی۔ گرامی قدرات گزارش کرتا پیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ ایک ایمان والا دوسرا تقوی والا۔ دوسرا کون ہے جی؟ اسی الیکٹرانک میڈیا تے سوشل میڈیا دونوں میں تو مسئلہ ہے کوئی چینلوں تے بھی جانا پہنتا ہے کہ آپ بھی کچھ سارے لائف سلسلے چلتے ہیں جی تو من کل پرسوں کنے کسی نے ڈلیا ہو فتنہ ہی کئی سی پاکستان پہ حیدرآباد سے تھا گوہر شاہی وہ دون منڈا ہر جڑا بھی اسلام کی دشمنی کرے گا تو یورپ والے انہوں گودی چلائے لیں وہ دون منڈا یونس سے تھی وہ آندھا ہے کہ مومنہ ان کے نماز ہے کوئی نہیں ہے کہ عام لوگ کا پڑھ نہیں سمجھا بھی کرتی اس انداز میں شرارتہ ہوندیاں پہیاں کہ الامان والحدیث میں بڑا زیادہ ٹائم نہ لانا چاہتا لیکن اختتام بھی مکیوں بغیر نہیں چلتا ہوتا دھیان نال بات سن لیا تھا یہ ساریاں ذاتاں سجدے آئی ہیں آج بھی ہوں میرے دوسرے موبائل دے وچ موجود ہو شعر گلیا تے لوکی اور باب اقبال دے نال جوڑ دیں کہ اگر سجدیاں دے بدلے میں جنت نہیں منظور میں تیرا بندہ تو میں تیرا مزدور کوئی نہیں اے شرم لوگوں نوں آندی کوئی نہیں اے اقبال دا اردو شعر کوئی نہیں تے نالے کوئی شاعر غلطی بھی کر دے تے شریعت تے حجت نہیں ہوندا ہاں جی بالکل بے شک شریعت تے حجت نہیں مدن سے حدیث پاک سناؤں مشہور حدیث ہے حضرت ربیعہ وضو واسطے پانی پیش کیا سرکار کی ذات تے جدو وضو والی خدمت سر انجام کی تے معلوم فرما سل ربیعہ ربیعہ مانگ کی مانگ ہے شیخ محقق فرماتے ہیں سل مانگ اس جملے میں 10 دیتا کہ ہر شہر اپنے اپنے حبیب دے ہاتھاں وچ رکھ ہر حضرت کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تیاسد کا مرافقت کا فی الجنہ حضور جنت توڑی رفاقت چاہیے ہے فرمایا او غیر ذالک کو جو بھی چاہیے اے پانی پلانے